بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اس اسلامی اسکالرز کی اس ویڈیو میں ہم مغل تاریخ کی ایک اہم شخصیت اور فتاوی عالمگیری کے معمار اورنگزیب عالمگیر کی ایک جامع سوانحیات کو پیش کر رہے ہیں۔ ہم ان کے مزار کی تاریخ اہمیت کا بھی جائزہ لیں گے، بشمول ان کے مقام اور اس سے جڑے ثقافتی طریقوں کا، اور اورنگزیب کی حکمرانی کی پیچیدگیوں اور اسلامی قانون اور حکمرانی میں ان کی شراکت کے دیر پا اثر کو بھی بیان کریں گے۔ محی الدین محمد عام طور پر اورنگزیب کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے اور اپنے رجائی نام عالمگیر سے بھی جانا جاتا ہے۔ چھٹا مغل بادشاہ تھا جنہوں نے 1658 سے لے کر 1707 میں اپنی موت تک حکومت کی بر صغیر و پاک و ہند پر۔ اورنگزیب اور مغلوں کا تعلق تیموری خاندان کی ایک شاخ سے تھا۔ انہوں نے اپنے والد شاہ جہاں کے متحد انتظامی اور فوجی عہدوں پر فائز رہے اور ایک قابل فوجی کمانڈر تھے کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر 1637 میں دکن کے وائسرائے اور 1647 میں گجرات کے گورنر کے طور پر خدمات انجام دی۔ انہوں نے 1648 سے 1652 میں ملتان اور سندھ کے صوبوں کا مشترکہ انتظام کیا اور ہمسایہ صوبوں علاقوں میں مہارت جاری کی۔ شاہ جہاں نے اپنے سب سے بڑے اور آزاد خیال بیٹے دار شکوہ کو اپنا جانشین نامزد کیا۔ اورنگزیب نے اس اقتدام کو مسترد کر دیا، جس نے فروری 1658 میں خود کو شہنشاہ قرار دیا۔ دھرمت کی لڑائی مئی 1658 میں سمو گڑھ کے جنگ میں اورنگزیب کے فیصلہ کن فتح نے ان کی خود مختاری کو مستحکم کیا اور ان کی بالادستی کو پوری سلطنت میں تسلیم کیا گیا۔ جولائی 1658 میں شاہ جہاں کے بیماری سے صحت یاب ہونے کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے اس حکومت کرنے کے لیے نااہل قرار دیا اور اپنے والد کو آگرہ کے قلعے میں قید کر دیا۔ اورنگزیب عالمگیر کی شہنشاہیت کے تحت مغل تقریباً پورے بر صغیر میں پھیلے ہوئے تھے، اپنے علاقے کے ساتھ اپنی سب سے بڑی حد تک پہنچ گئے۔ ان کے دور حکومت میں تیزی سے فوجی توسیع کا دور نمایاں ہے، جس میں کئی خاندان اور ریاستوں کا مغلوں نے تختہ الٹ دیا تھا۔ مغلوں نے جنگ چین کو دنیا کی سب سے بڑی معیشت اور سب سے بڑی مینوفیکچرنگ طاقت کے طور پر بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ مغل فوج میں بتدریج بہتری آئی اور دنیا کی مضبوط ترین فوجوں میں سے ایک بن گئی۔ ایک کثیر مسلمان اورنگزیب کو مساجد کی تعمیر اور عربی خطاطی کے کاموں کی سرپرست کا سہرا بھی دیا جاتا ہے۔ اس نے کامیابی کے ساتھ فتاوی عالمگیری کو سلطنت کے بنیادی ضابطہ کار کے طور پر نفاذ کیا اور اسلام میں مذہبی طور پر حرام سرگرمیوں کو ممنوع قرار دیا۔ اگرچہ اورنگزیب نے کئی مقامی بغاوتوں کو کچل دیا، لیکن انہوں نے غیر ملکی حکومتوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات برقرار رکھے۔ اورنگزیب عالمگیر سب سے طویل مغل بادشاہ تھا۔ ان کی سلطنت بھی ہندوستانی تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت تھی، تاہم ان کی شہنشاہیت ایک پیچیدہ میراث رکھتی ہے۔ ان کے ناقدین غیر مسلموں کے خلاف ان کے اقدامات اور اسلام کے بارے میں ان کی قدامت پسندانہ نظریہ کا حوالہ دیتے ہوئے دلیل دیتے ہیں کہ اس نے پہلے مغل بادشاہوں کی تکبریت اور رواداری کی میراث چھوڑ دی۔ تاہم دوسروں نے ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے ہندوؤں، سکھوں اور شیعہ مسلمانوں کے خلاف تعصب کی مخالفت کی اور انہوں نے اپنے سامراجی بیوروکریسی میں اپنے پیشروؤں کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ ہندوؤں کو ملازمت دی۔ اورنگزیب عالمگیر 3 نومبر 1618 کو داور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شہنشاہ شاہ جہاں تھے، جن کا تعلق تیموری خاندان کے مغل گھرانے سے تھا۔ مؤخراً ذکر کا تعلق تیمور سلطان کے بانی امیر تیمور سے تھا۔ اورنگزیب کی والدہ ممتاز محل فارسی رئیس آصف خان کی بیٹی تھی، جو وزیر مرزا غیاث الدین کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ اورنگزیب مغل سلطنت کے چوتھے شہنشاہ اپنے آبائی دادا جہانگیر کے دور میں پیدا ہوئے تھے۔ جون 1626 میں ان کے والد کی ناکام بغاوت کے بعد 8 سالہ اورنگزیب عالمگیر
اور اس کے بھائی دارالشکوہ کو ان کے دادا جہانگیر اور اس کی بیوی نور جہاں کے یرغمال بنا کر لاہور کے مغل دربار میں ان کے والد کی معافی کے حصے کے طور پر بھیج دیا گیا۔ 1627 میں جہانگیر کی موت کے بعد شاہ جہاں مغل تخت کے جانشینی کی جنگ میں فتح یاب ہو کر ابھرا۔ اورنگزیب اور ان کا بھائی آگرہ میں شاہ جہاں کے ساتھ ملا۔ ایک مغل شہزادے کے طور پر اورنگزیب نے لڑائی، فوجی حکمت عملی اور انتظامیہ جیسے مضامین کا احاطہ کرنے والی تعلیم حاصل کی۔ ان کے نصاب میں اسلامی علوم، ترک اور فارسی ادب جیسے شعبے بھی شامل تھے۔ تو دوستوں، آج ہم اجازت چاہتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی اسی وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔